سانحہ سوراب کے شہید اور شدید زخمی معصوم بچوں اور خواتین کے لہو نے بلوچستان کو ایسے سنسنی خیز ٹرننگ پوائنٹ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جس کی بڑھتی ہوئی ہائپ کو کم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کسی دوسرے سانحے کی منتظر نظر آتی ہے۔ سانحہ سوراب کے ہولناک قتل عام نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے سربراہ کو جنگی جرم میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی ایک جھوٹ نے 100 سوال کھڑے کر دیے۔ ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ مقامی افراد نے ریاستی بیانیے کا جنازہ تک نکال کے رکھ دیا، اور اس کے علاوہ منظر عام پر آنے والے شواہد اگر فضائی حملے میں استعمال ہونے والے بم یا جنگی طیاروں کے گولوں کے ٹکڑے نہیں ہیں تو پھر فیکٹری کے سیریل نمبر اور مینوفیکچرنگ ڈیٹ، یہ وزنی دھاتی باقیات اس عام رہائشی بستی کے ملبے سے کہاں سے برآمد ہوئی۔ یورپی یونین نے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات، سیاست میں مداخلت، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، ٹرانسپیرنسی اور پروفیشنلزم پر ایک رپورٹ میں برملا کہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر ٹرانسپیرنسی اور پروفیشنلزم کا فقدان ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی بول پڑے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سوراب کا سانحہ تشویشناک ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پالیسیاں ملک کے مفادات کے لیے شدید نقصان دہ ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم وہ سارے سوال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن کی بنیاد پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کٹہرے میں آپ کو کھڑی نظر آتی ہے، اور یورپین یونین کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ لڑکھڑا تھا پاکستان اپنے لیے اتنے بڑے گڑھے کھود رہا ہے جس میں اس کا گرنا طے ہے۔ ایک طرف جہاں پنجاب جشن آزادی منا رہا تھا، وہاں بلوچستان سلگ رہا تھا، لیکن انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی بندش کی وجہ سے حقائق کو دبانے کی کوشش کی گئی اور مین اسٹریم میڈیا جشن آزادی میں مصروف تھا اور جشن آزادی کے اشتہارات چلانے میں مصروف تھا۔ جشن آزادی کی تقاریب پر بلوچستان میں راکٹ فائر کیے گئے، دستی بموں سے حملے ہوئے، اہم رابطہ پلیں تباہ کر دی گئیں، مزید ٹرکس اور ٹریلرز نظر آتش ہو گئے، اور گولی باری میں 6 خواتین موت کا شکار ہوئیں۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر اور ایم آئی کے دفاتر حملوں کی زد میں آئے، جس صوبے کے 50,000 افراد جبری گمشدگی کا شکار ہوں۔ کیا وہاں کے لوگ کسی جشن کا حصہ بن سکتے ہیں؟ بلوچ آزادی پسندوں نے نفسیاتی طور پر اگست کے مہینے میں بلوچستان میں کس حکمت عملی کے تحت کام کیا؟ یہ تھریٹ الرٹس، ہنگامی حالات، لاک ڈاؤن، شٹر ڈاؤن، ریڈ زون کا زندان میں تبدیل ہونا، ریاست کا شاہراہوں سے غائب ہونا، اس سب کے پیچھے کی آخر کہانی کیا ہے؟ 14 اگست کے بعد ابھی 26 اگست بھی آنا باقی ہے۔ اگست کے آدھے مہینے نے ریاست اور حکومت کو اور بلوچ جنگجوؤں کے خوف نے نڈھال کر دیا ہے، تو باقی آدھا اگست کون سی تباہی لائے گا؟ بی ایل اے اور بی ایل ایف کی ممکنہ طور پر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تمام ایشوز آج کے ولاگ کا حصہ ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ضرور جڑے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج ہفتہ 15 اگست 2026 ہے۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں، بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ ناظرین، آج کے جو روزنامہ ڈان کی خبر ہے، بہت بڑی سنسنی خیز خبر، اس خبر کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ریاست یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ایک طوفان برپا کرنے جا رہی ہے، یعنی 28ویں ترمیم کے لیے باقاعدہ تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان نورا کشتی چل رہی ہے، وہ بھی اپنے انتہاؤں پر ہے۔ کراچی اس جو آج کی رپورٹ ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کراچی اور گوادر کو وفاق کے کنٹرول میں دینے کی جو باتیں چل رہی تھیں اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ وفاق صوبوں کے نام پر کراچی اور گوادر پر قبضے کی سازش کر رہا ہے، اس لیے بلوچستان کے بعد اب سندھ میں بھی باقاعدہ سیاسی کے ساتھ مسلح جدوجہد کا آغاز بھی کے امکانات بھی مسترد نہیں کیے جا سکتے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سلگتے بلوچستان کے ساتھ سندھ میں بھی تباہ کن فسادات پھوٹ پڑیں گے۔ پھر سندھ میں نہ رہے گا زرداری ہاؤس، نہ مسلم لیگ ہاؤس، نہ ہی کوئی آرمی ہاؤس۔ سندھی مہاجر فسادات سب کچھ جلا کے راکھ کر دیں گے۔ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یقین نہیں ہے تو پھر ماضی قریب کی تاریخ ہے
जा के देख लें कि 1986 और 83 के बाद में के दरमियान जो शुरू होने वाली MRD की तहरीक थी, उस तहरीक ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और आज सिंध को उसी मकाम पर दोबारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लाकर खड़ा करना चाहती है, तो फिर इसके नताइज भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह लड़ खड़ा रहा है, उसकी मईशत तबाही के दहाने पर है। ये इस तरह की बातें, इस तरह के मामलात एक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट हमेशा इश्यूज़ के पीछे छुपती आई है और आज भी उन्हीं इश्यूज़ के पीछे छुपती आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ अब यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल मियाँ मिट्ठू बना हुआ है ना, जैसे उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चूरी खिलाती है, वो खाता है, वो बोलता है, यानी यूँ समझ लें कि कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है। अब आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर मसला ये है कि जो वॉच डॉग्स हैं, अगर वो ही सो जाएंगे या वो भी जो है वो एक एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिल जाएंगे, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस के साथ मिल जाएंगे और अपन सिविल सुप्रीमेसी को कंप्रोमाइज़ करने पर आ जाएंगे, तुल आएंगे और अदलिया इंसाफ करना छोड़ देगी, अपने अख्तियारात इस्तेमाल करना छोड़ देगी, तो फिर उस रियासत का हशर यही होगा जो इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। मारूफ बरतानवी आलमी जरीदे पार्शिया ने पाकिस्तान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक सनसनीखेज रिपोर्ट शाया की है, जिसका उन्वान है फ्राम द डेमोक्रेटिक प्रोमिसेस टू सिक्योरिटी स्टेट। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की तख्लीक एक आइनी जमहूरियत और फलाही रियासत के तौर पर हुई थी, जहाँ फौज की हैसियत महज एक सिक्योरिटी इदारे की थी, लेकिन वक्त के साथ साथ महफूजों ने खुद को मुल्क का सियासी निगरान बना लिया। यानी वक्त के साथ साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार के राग में घुसे और फिर पूरे इक़्तिदार पर ही कब्जा करके बैठ लिया और फिर पूरा पॉलिटिकल कल्चर ही अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के मुताबिक ढाल लिया और उनको अपने इशारों पर इसी तरह नचाते हैं जिस तरह एक बंदर के गले में रस्सी होती है और डुगडुगी बजाकर और जो होता है मदारी, वो बंदर को नचाता है और बंदर नाचता है। बिल्कुल इसी तरह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट डुगडुगी बजाती है और हमारे मुल्क के सियासतदान जो जमहूरियत दुश्मन है, जो आइन दुश्मन है, जो पार्लिमान दुश्मन है, वो नाचते हैं। यही वजह है कि आगे मज़ीद बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। उसमें कहा गया कि आज़ादी की 8 दहाइयाँ गुजरने के बाद इस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत पर हावी हो चुकी हैं और मुल्क को एक संगीन एक सिक्योरिटी रियासत में तब्दील कर दिया गया, जहाँ आइन की पासदारी की बजाय ताकत का मॉडल राइज है। मुक़्तदर क़ुव्वतों की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि उन्होंने कौमी दिफा को सियासी तसल्लुत में बदल दिया, पार्लिमान और आइन को कमज़ोर किया। 1971 में अक्सरियती जमहूरी फैसले को तस्लीम न करके मुल्क को 2 लख्त कर दिया। दूसरी तरफ इस कौमी तनज़ुली में सिविलियंस यानी सियासतदान और आला अदलिया भी बराबर के गुनहगार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ज़ाती मफादात और हरीफों के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को खुशामदीद कहा था। उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से भी एक गैर जानिबदाराना तबसरा किया। उसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान के हवाले से पार्शिया का कहना है कि बलूचिस्तान शायद सिक्योरिटी रियासत के मॉडल का सबसे वाज़े इम्तिहान है। रियासत एक बुनियादी नुक्ते पर बिल्कुल दुरुस्त है कि अलहदगी पसंदों का तशद्दुद हकीकी मोहलिक और कानून के तहत सज़ा के काबिल है। आम शहरियों, मजदूर और सिक्योरिटी एहलकार मारे जा चुके हैं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं और मुसल्लह शोरिश को किसी भी सूरत रोमानवी बनाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही रियासत की तरफ से भी से इस्तेमाल किए जाने वाले तरीक़ों को भी कड़ी जांच पड़ताल से नहीं बचाना चाहिए। जबरी गुमशुदगियों के इल्ज़ामात, जाबराना पाबंदियाँ और इंतहाई कमज़ोर सियासी रजामंदी इस सूबे के इस्लामाबाद के साथ नाखुशगवार ताल्लुकात का सबसे बड़ा सबब बन चुके हैं। सिर्फ सिक्योरिटी को अवलियत देने वाली हिकमत अमली ज़मीन पर तो कंट्रोल बरकरार रख सकती है, लेकिन ये सियासी एतमाद पैदा नहीं कर सकती। तो बलूचिस्तान के हवाले से भी जिस अंदाज में हक़ाइक़ बयान किए गए हैं वो अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक है। और ऐसे ही इंकशाफात यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट में भी किए गए हैं और यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर किस अंदाज में किस तरह के सवालात उठाए गए वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जब
پورا جب خاص طور پر جب پنجاب جشن آزادی منا رہا تھا، جب پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا جشن آزادی منا رہا تھا، ٹھیک اسی وقت بلوچستان سلگ رہا تھا، بلوچستان میں موت کا ننگا ناچ ہو رہا تھا، بلوچستان میں بارود کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ خاران میں ایف سی ہیڈ کوارٹر اور ایم آئی کے دفتر پر مسلح افراد نے بہت بڑے پیمانے پر حملہ کیا اور سرمچاروں نے خاران ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا، جس میں دھماکوں کے ساتھ فائرنگ کی آوازیں آئیں، جبکہ ایک اور حملے میں بلوچ سرمچاروں نے ایم آئی کے دفتر پر بھی شدید حملہ کیا۔ یکے بعد دیگرے 5 دھماکوں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ منگوچر بازار سیکیورٹی خدشات کے نام پر 23 روز سے مسلسل بند ہے۔ بلوچستان میں 24 گھنٹوں سے کم وقت میں 6 خواتین اپنی زندگی ہار بیٹھی ہیں۔ پہلا واقعہ قلعہ عبداللہ میں گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں سامنے آیا، جہاں 2 خواتین جاں بحق ہوئی۔ دوسرا واقعہ نوشکی میں پیش آیا، جہاں ماں اور بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، اور تیسرا واقعہ نصیر آباد میں پیش آیا، جہاں 2 خواتین قتل کر دی گئی۔ جبکہ کوئٹہ تفتان قومی شاہراہ N40 پر تفتان نوکنڈی کے درمیانی علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے 3 گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا۔ ٹرانسپورٹس اور تاجر برادری کے ذرائع کے مطابق مسلح افراد نے ایک ٹرالر اور 10 ویلر ٹرکس اور ایک ٹینکر کو آگ لگا کر نظر آتش کر دیا، جبکہ یہاں پر یہ بتاتے چلوں کہ تقریباً 1 درجن گاڑیوں کے اوپر فائرنگ کر کے ان کے ٹائر بسٹ کیے گئے۔ تو بلوچستان میں یوم آزادی کے موقع پر مختلف علاقوں میں سیکیورٹی واقعات پیش آئے، جن میں کوئٹہ کے علاقے زراعت کالونی میں 14 اگست کی ایک تقریب کے دوران نامعلوم افراد کی جانب سے متعدد راکٹ اور ہینڈ گرینیڈ فائر کیے جانے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ضلع بولان میں قومی شاہراہ N65 میں کمبڑی پل کے قریب بھی دھماکے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ہرنائی میں ایک پولیس چوکی کا بھی بارودی مواد سے کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور اس طرح کئی ایسے علاقے ہیں بلوچستان کے جہاں بڑے پیمانے پر تباہی مچی ہے۔ تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے بلوچستان میں، اس کے حوالے سے تو خیر میں آگے بھی بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارا اہم ترین ایشو سانحہ سوراب ہے، کیونکہ سانحہ سوراب اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ وہاں پر شہید ہونے والے معصوم بچوں، خواتین کے لہو نے ایک ایسے حالات کو جنم دیا ہے کہ جو بلوچستان کے حوالے سے انتہائی سنگین ترین ہو چکے ہیں۔ BLA کی حکمت عملی، BLF کی حکمت عملی اور باقی آدھا اگست کیا کرے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سانحہ سوراب کے ہولناک قتل عام کو چھپانے کے لیے مقتدر حلقوں نے جو افسانہ گھڑا تھا، اب زمین سے ملنے والے براہ راست شواہد نے اس کا مکمل جنازہ نکال دیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع سوراب سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایک مبینہ پاکستانی فضائی حملے میں رہائشی آبادی کو نشانہ بنایا گیا، جہاں خواتین اور بچوں سمیت 28 بے گناہ شہریوں کے جاں بحق ہونے کی لرزہ خیز اطلاعات ملی تھی۔ مقتدر حلقوں اور ان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اس وحشیانہ فضائی حملے کی یکسر تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں کوئی جیٹ طیارہ نہیں چلا، بلکہ عسکریت پسند ایک گاڑی میں بم نصب کر رہے تھے جو وقت سے پہلے پھٹ گیا اور معصوم بچے اور عورتیں اس دھماکے کی لپیٹ میں آئیں۔ لیکن یہاں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، اگر ریاستی بیانیہ درست تھا تو پھر جائے واردات کو محفوظ کیوں نہیں کیا گیا؟ جس گاڑی میں بارود نصب کیا جا رہا تھا اس گاڑی کو محفوظ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا انجن نمبر، چیسز نمبر، رجسٹریشن نمبر کے ذریعے گاڑی کے مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ فرانزک ماہرین کی ٹیم نے وہاں پہنچ کر انگلیوں کے نشانات یا دیگر معلومات اکٹھی کیوں نہیں کی؟ کیا سانحہ کے مقام کی جیو فینسنگ ہوئی کہ دہشت گرد کون تھے، کہاں سے آئے، کہاں گئے؟ کیا بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم نے جائے واردات کے شواہد اکٹھے کیے؟ کیا CTD نے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے مقامی افراد کے بیانات قلم بند کیے؟ ISPR نے جن دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ان کے کوائف جاری کیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس حملے کی بنا پر جنگی جرم میں ملوث ہونے کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ریاستی بیانیے کے پڑخچے اڑاتے ہوئے واقعے کے مقام سے جو مقامی رہائشیوں نے بارود کا جو مبینہ ملبہ اور دھاتی ٹکڑے جمع کیے، ان پر واضح سیریل نمبرز اور مینوفیکچرنگ کی ڈیٹ یعنی تیاری کی تاریخ اور دیگر کوائف درج ہیں۔ یہ نشانات بین الاقوامی فرانزک ماہرین کے لیے نہ صرف اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں بلکہ جنگی جرم کے مرتکب ادارے کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ ان کی مدد سے سیکنڈوں میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ٹکڑے
किस किस्म के फ़िज़ाई हथियार या भारी गोला बारूद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका मुमकिना मुआख़िज़ कौन है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की गई, आया इस तरह का गोला बारूद सिविल आबादी पर इस्तेमाल होता है या जंग में दुश्मन के तोपखाना तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है। मासूम बच्चों और औरतों और बुज़ुर्गों पर निस्फ शब इस तरह की बम्बार्डमेंट की कौन सा आलमी कानून इजाज़त देता है, चाहे वहाँ पर कोई इंसर्जेंसी ही क्यों न चल रही हो। ज़मीन पर बिखरे ये ठोस शवाहिद अब ताकत के ईवानों से एक ऐसा तीखा और चौंका देने वाला सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है। अगर ये फ़िज़ाई हमले में इस्तेमाल होने वाले बम या जंगी तैयारों के गोले के टुकड़े नहीं हैं, तो फिर फैक्ट्री के सीरियल नंबर और तारीख की यानी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये वज़नी धाती बाकियात इस आम रिहायशी बस्ती के मलबे से कहाँ से बरामद हुई। ख़वातीन और बच्चों समेत इतने बड़े पैमाने पर शहरियों की हलाकत के मामले में अब सिर्फ मुक़्तदर हलकों के यकतरफा मुतज़ाद दावे और मवासलाती ब्लैकआउट के हथकंडे काफ़ी नहीं है। इस होलनाक वाक़े के तमाम ग्राउंड शवाहिद को फौरी तौर पर महफूज किया जाना चाहिए और इस पर लागू सेंसरशिप को तोड़कर एक आज़ाद, शफाफ और बैनुल-अक़वामी मेयार की फ़ॉरेंसिक तहकीकात के ज़रिए हकीकत को सामने लाया जाना चाहिए। अगर फ़िज़ाई हमला नहीं हुआ तो इस्लामाबाद के हुक्काम को आज़ादाना बैनुल-अक़वामी फ़ॉरेंसिक इंक्वायरी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही इंक्वायरी ये वाज़ेह करेगी कि ये मलबा किस मोहलिक हथियार का है और जाए वक़ुआ तक कैसे पहुंचा। सूराब के मज़लूम शहरियों को अब किसी एक और ताकतवर फरीक के फर्जी बयानिए की ज़रूरत नहीं, बल्कि इन शवाहिद की बुनियाद पर सच और हकीकत और ये जो चीज़ें ये काफ़ी है। लेकिन इस हवाले से अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन ने एक आलमी तनाजुर में अगर हम देखते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों समेत यूरोपियन यूनियन ने भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इक़दामात, सियासत में मुदाखलत, ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म पर न सिर्फ कड़ी नज़र रखी हुई है, बल्कि एक रिपोर्ट में बरमला कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म का फुकदान है। ये तक कहा है कि फ़ौज के अंदर एहतसाब का अमल इंतहाई कमज़ोर तरीन है और जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद हालात इंतहाई ख़राब हुए और बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। यूरोपियन यूनियन की इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के तिजारती मराहत के GSP प्लस स्टेटस को ख़तरे में डाल दिया। ताहम मुबसरीन का कहना है कि मगरबी दुनिया इंसानी हकूक़ की पासदारी के बगैर मुआशी रवाबित बरकरार रखने पर तैयार नहीं है। एक तरफ मुल्की दिफा का ये बैठता हुआ मॉडल है और दूसरी तरफ आलमी सतह पर लगने वाली ये चार्जशीट साबित करती है कि बंदूक, मवासलाती ब्लैकआउट और सेंसरशिप के फरसुदा जंग अब मुक़्तदर हल्के मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं। लेकिन इस सारे मंजरनामे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान यानी जो PTI के सरबराह हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है अडियाला जेल से। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान के ज़िला सोराब के इलाके गदर में फ़िज़ाई बमबारी पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन हमलों और फौजी ऑपरेशन के ज़रिए दहशतगर्दी के मसले से निमटने की पॉलिसी मौसर साबित नहीं हो रही। उनके बकौल ऐसे ऑपरेशन को न अवामी हिमायत हासिल है, न ही सियासी जमातों और अवामी नुमाइंदों की मुकम्मल तायद, जिसके बायस उनकी कामयाबी पर सवालात उठते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पॉलिसियाँ मुल्क के मफादात के लिए नुकसानदेह हैं और दावा किया कि मौजूदा हिकमत अमली के नतीजे में फ़ौज, पुलिस और आम शहरियों समेत पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हो रही हैं। फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान होने वाला कोलेटरल डैमेज न सिर्फ शहरी हलाकतों का सबब बनता है, बल्कि मकामी आबादी की नकल मकानी और बेदखली का भी बायस बनता है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर समझ रहे हैं कि साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद को जो सज़ा सुनाई गई मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से, वो सज़ा कोई मामूली बात थी या वो सज़ा जो मामलात हमारे सामने रखे गए उसके बुनियाद पर थी, तो आप गलत सोचते हैं। जिस तरह यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि प्रोफेशनलिज्म ख़त्म हो चुका है, जिस तरह कहा है कि एहतसाब का अमल वहाँ पर डगमगा चुका है, फ़ौज के अंदर एहतसाब का अमल इंतहाई कमज़ोर हो चुका है, लेकिन चूँकि जनरल फैज़ हमीद जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बगावत में मुलविस था,
تو یہ سزا ان کو اس بنیاد پر ملی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ 9 مئی کے معاملات میں ملوث تھا یا پھر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے میں ملوث تھا، لیکن بلوچ آزادی پسندوں نے نفسیاتی طور پر بلوچستان حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلوچستان میں نہ کہتے ہیں نا کہ ناکوں چنے چبا دیے ہیں، لوہے کے چنے چبا دیے، ان کی پگڑیاں دھول میں ملا دی ہیں، ان کو راکھ چٹوا دی ہے۔ یار کتنی عجیب ایک تھریٹ الرٹس سے شروع ہونے والا سلسلہ پورے صوبے کے لاک ڈاؤن کی طرف چلا گیا، اور پھر شٹر ڈاؤن کی طرف چلا گیا، اور پھر شاہراہوں کی ویرانی کی طرف چلا گیا، اور پھر اس کے پیچھے جو بلوچ سرمچار تھے وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے آ رہے تھے، اور وہ سرگرمیاں آج تک جاری ہیں، یہاں تک کہ بلوچستان میں جو فورسز ہیں ان کو ٹریپ کرنے کے لیے باقی ماندہ جو چیزیں بچی تھیں وہ بھی جو وہ 14 اگست کے ان دنوں میں وہ پلیں، وہ رابطہ پلیں، وہ اہم شاہراہیں وہ سب تباہ ہو گئیں، ان سب کو ڈیمیج کر کے تباہ کر کے رکھ دیا گیا، اور اب 26 اگست آنا باقی ہے۔ میں نے کہا نا کہ دیکھیں ہیروف 3 ہمیشہ 26 سے ہی شروع ہوا ہے، ہیروف 1 ہو، ہیروف 2 ہو، اور اب ہیروف 3 ہے، تو ہیروف 3 کے حوالے سے باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ کالی آندھی آیا چاہتی ہے۔ اب جو کالی آندھی آئے گی وہ صرف یک طرفہ نہیں ہوگی، ایک مبینہ طور پر، ایک متفقہ طور پر یہ ایک حکمت عملی مرتب کی گئی ہے، جس کے تحت بلوچستان میں بیک وقت کاروائیاں کی جائیں گی، اور مبینہ طور پر اس حوالے سے کس نے کیا کیا کرنا ہے ایک ایک چیز فائنل ہو چکی ہے۔ لیکن پہلے مرحلے میں یعنی نفسیاتی حملے میں بلوچ جنگجوؤں نے ریاست اور بلوچستان کی کٹ پتلی اور جی ایچ کیو پراکسی حکومت کو باقاعدہ شکست دے دی ہے کہ پورا بلوچستان اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے۔ تو آنے والے وقت میں جو کچھ ہوگا اس میں بھی لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ تو محض ایک تھریٹ الرٹ ہی ہے، لیکن وہ تھریٹ الرٹ محض تھریٹ الرٹ نہیں ہوگا، وہ کاروائی محض ایک کاروائی نہیں ہوگی، وہ اقدامات محض معمول کے اقدامات نہیں ہوں گے، کیونکہ آنے والا وقت ایک بھیانک صورتحال کو جنم دینے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی اپنی غلطیاں، جس طرح سانحہ سوراب رونما ہوا۔ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا مسئلہ ہو، یا پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر گوادر کو وفاق کے حوالے کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر صوبوں کو توڑنے کا معاملہ ہو، کوئی نہ کوئی ایشوز کریٹ کیے جائیں تاکہ کسی بھی طریقے سے ان معاملات کو دبایا جا سکے۔ لیکن اب معاملات نہیں دبیں گے، اب اسٹیبلشمنٹ کو خود کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، ادروائز یہ ملک 71 کی تاریخ کو دہرا رہا ہے، دہرانے کے در پہ ہے، اور وہ دہرائی جانا اب مجھے ناگزیر دکھائی دے رہا ہے کہ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر سب کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق ہو، اب وہ جو ہونا ہے اب وہ ہو کر رہے گا۔ اگر میں کوئی بات آگے پیچھے کر گیا ہوں تو اس کو درگزر کیجیے گا، لیکن 71 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، تاریخ اپنے آپ کو اب دہرانے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔